الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أم حسبت أن أصحاب الكهف وقفوا بآياتنا عجبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الحسين رضي الله تعالى عنه أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحرمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سرتاب قدم ہے تیرے سلطان زمین دھول، لب دھول، دہن دھول، زبان دھول، بدن دھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہران کریم جس میں حسین اور حسن دھول. آج ہم یہاں پر ہمارے شاہ صاحب سید عرفان شاہ صاحب ان کی بہت ہی دل عزیز خوبی عرفان نام سے کراچی میں جن کا انتقال ہوا اور ہمارے یہاں کوئٹہ کے بہت ہی مخلص ساتھی اسد بھائی، ان کے اِیصال ثواب کے حوالے سے علامہ مظہر مدنی اور منظور بھائی نے اور شاہ صاحب نے اِیصال ثواب کا اجتماع منعقد کیا اور ہم سب ذکر اہل بیت سننے اور اس ذکر کے ثواب کو ان مظلومین کو ایثار کرنے کی نیت سے ہم یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع ہے تاریخ کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پر گفتگو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے، تب ہی یہ بدھی سلجھ سکتی ہے. ادروائز جو شخص بھی ہسٹری میں پڑھا وہ شخص گمراہ ہوئے بغیر باہر نہیں. اعتقادات کا فساد، نظریات کا اختلاف اور کسی بھی معاملے کو سمجھنے میں سب سے زیادہ جو مشکل امر ہے وہ ہے تاریخ کو سمجھنا. میں آپ سب بچپن سے واقعہ کربلا سنتے آئے ہیں. بچپن سے سادات کرام، شہزادگان، ان کی عظمت، ان کے مناقب، ان کے فضائل ہم سنتے ہیں.
لیکن کربلا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے دل میں ایمان کی لذت نہیں ہے اور جس کے دماغ میں پلیتی موجود ہے، تنقید موجود ہے، شک، عیب، ریب موجود ہے، کبھی بھی اسے واقعہ کربلا سمجھ میں نہیں آیا۔ اہل سنت کو تباہ کیا ماعزین، کربلا کے موضوع پر تباہ کر دیا واعظین نے، مقربین نے، اور غیر محتاط واعظین۔ اور جو سکیچ ہمارے دماغوں میں کربلا کا بن چکا ہے، اس سکیچ کو نکالتے نکالتے 60-70 سال گزرے تب جا کے یہ سکیچ دینوں سے نکلے۔ جو کچھ ہمیں سنایا گیا، ورنہ کربلا یہ پاکوں کی قربانی کا ایک باب ہے، اور پاکوں کی یہ قربانی کا باب پاکوں کو سمجھ میں آتا ہے، پلیتوں کو نہیں۔ موضوع تو ہے کربلا کے بعد 10 محرم شب عاشور جو کچھ ہوا اس کے بعد کا تھا جو مجھے حکم ملا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت کیا ہوا ہوگا۔ آج 15ویں صدی میں جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ ایسی ایسی ویڈیوز چلتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ اصل میں واقعہ ہے۔ یہ تو ترقی یافتہ دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایزی ٹو ایکسس بہت زیادہ ہیں، ایزی ہیں، اس کے باوجود واقعات اتنے غلط ملت کر کے بتائے جاتے ہیں، ہم خود حیران ہیں۔ یہ ایک وار ہے، ایک جنگ ہے جو دشمن ہمیشہ لڑتا ہے۔ واقعہ کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹ نہیں ہوتا، واقعے کے بعد جو واقعے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں نا وہ زیادہ ٹینشن والے ہوتے ہیں۔ کوئٹہ میں کوئی مسئلہ ہوا، بلوچستان میں کوئی مسئلہ ہوا، یا پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوا، برما کی ویڈیو چلتی ہیں، فلسطین کی ویڈیوز چلتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ چلتا ہے۔ سوشل میڈیا نے ایک وار ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، اور میں یہ سمجھوں کہ میں دنیاوی ایجوکیشن لے کر MBA کر کے، ماسٹر کر کے، انجینئر بن کے میں دین کا کوئی مسئلہ سمجھ لوں گا، سوری مجھ سے انجینئر بننے سے دین کا مسئلہ سمجھ لوں، ڈاکٹر بننے سے دین کا مسئلہ، میری عقل اپنی فیلڈ کے اعتبار سے تو بڑی اسٹرانگ ہوگی، لیکن دین کے معاملے میں ابھی ہم الف با تا سا ہی پڑھ رہے ہیں۔ میں بہت بڑا انجینئر بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں پولیٹیشین بن جاؤں، میں جو بھی بنے، لیکن دین کے معاملے میں جب تک زانوے تلمس طے نہیں کیا نا، اور اپنے بال سفید نہیں کیے، اور اس کے سمندر میں غوطہ نہیں لگایا نا، تو دین اتنا آسان نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور آج کے دور میں 15ویں صدی میں کہ جب دین کے اندر بہت کچھ ایڈیشن کر دیا لوگوں نے، پتہ نہیں جو دین نہیں تھا اس کو دین بنا دیا، اور جو دین کی ریئلٹی تھی وہ دین کی ریئلٹی نہ جانے کہاں رہ گئے، اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ بیٹھے، جو ہمیں بتایا گیا محراب و منبر سے، سوشل میڈیا سے، ہم سمجھ گئے وہی دین۔ اب اس کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے سمجھیے گا۔ گفتگو میری ہوگی 11 محرم کے بعد سے، لیکن اس گفتگو کو کرنے سے قبل ایک جملہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے نقل کیا، کربلا، انسان کے 2 قسم کے دماغ ہیں،
دو دماغ بتائے ہیں قرآن نے کہ انسان کے وجود میں دو دماغ. ایک دماغ مائنڈ وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں یہاں ہے. ایک دماغ یہ ہے جو پلس مائنس دیکھتا ہے, پازیٹیو نیگیٹو چیزیں دیکھتا ہے, جو بہت ساری چیزوں کے اوپر تنقید بھی کرتا ہے, پلس مائنس بھی کرتا ہے. ابھی جو میں نے گفتگو کی, ہمارے دماغوں میں بہت سارے صغرے کبرے بنے ہوں گے, سوالات بنتے ہیں, علامہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں کیسے ہوگا, یہ کیا ہے, اندر ہی اندر خود ہی سوال خود ہی جواب. اچھا سنتے ہیں آگے کیا ہوگا, اچھا سنتے ہیں آگے کیا ہوگا. یہ انسان کے یہ والا دماغ ہے. دوسرا دماغ قرآن نے کہا وہ ہے ادھر, دل. دل میں بھی دماغ ہوتا ہے. قرآن نے متعدد مقامات پر فرمایا کافروں کے لیے, منافقوں کے لیے, ان کے پاس ایسے دل نہیں ہیں جو سمجھیں. قلوب لا یفقہون, قلوب لا یعقلون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں عقل نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں فہم نہیں ہے. اب عقل و فہم کا تعلق تو یہاں سے تھا, اور قرآن نے یہاں بھی رکھا عقل و فہم کا تعلق, اور قرآن نے عقل و فہم کا تعلق یہاں سے بھی رکھا. دل میں بھی عقل ہوتی ہے, دل بھی صاحب عقل ہوتا ہے. دماغ بھی ہے عقل اور دل بھی ہے عقل. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, بڑی بھاری بات ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کربلا سمجھ میں اس کو آئے گی جس کی یہ والی عقل زندہ, جس کی یہ والی عقل زندہ ہے نا, کبھی کربلا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. کربلا کیا تھا, کربلا میں کیا ہوا, اس عقل میں نہ آنے والی بات ہے. کربلا کیا تھا, شہادتیں کیا تھی, کیفیت کیا تھی, وہ جو اس کی جنگ تھی, وہ جو تعلق الہی رب سے محبت کی ایک مثال بنی تھی, اس کا تعلق اس عقل سے نہیں, اس کا تعلق دل کی عقل سے ہے. ہم گمراہ نہ ہوئے. جو چیزیں دل سے سمجھنی تھی وہ چیزیں دماغ سے سمجھنے لگے, وہ چیزیں دل سے. ایمان کا تعلق یہ بڑا لطیف ہوتا ہے. میں آتے میں نے شادی سے پوچھا شاہ صاحب کتنی دیر کا بیان کیا, اور شاہ صاحب نے جب جبریل بھائی کو کہا, میں نے کہا نا یار یہ آدھا گھنٹہ ہی ہوگا, پونا گھنٹہ ہی ہوگا. اب شاہ صاحب کو اللہ سلامت رکھے, شاہ صاحب فرما رہے ساری رات کا. سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے, لیکن کروں گا لمیٹڈ ہی بھائی, تھوڑی دیر کی نہیں. لیکن ٹاپک ایسا ہے جس پہ ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. کربلا ادھر سے سمجھ گیا, ادھر سے نہیں. جس دن سے ہم نے کربلا کو ادھر سے سمجھنا شروع کیا, دماغ میں فطور آنا شروع ہوا, سوالات آنا شروع ہوئے, اعتراضات آنا شروع ہوئے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے how is possible, یہ کیسے possible. یہ ادھر کا سوال ہے, ادھر کا نہیں. یہ سوال یہاں کا ہے, یہاں کا نہیں. اور کمال ہے, اور رب کیسا علام ہے, کیسا خلاق کائنات ہے. اس پروردگار, ہمارے وجود میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری عقل ہے. اگر عقل نہ ہو تو بندہ پاگل ہے, مکلف ہی نہیں ہے, بندہ پاگل ہو جاتا ہے اگر عقل نہ ہو. عقل کی امپورٹنس انسان کے وجود میں کتنی ہے یہ میں اور آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. دماغ کا پانی تھوڑا سا کم ہو جائے نا تو بندہ بانبلا ہو جاتا ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا. حافظہ کمزور ہو جائے, دماغ کا پرابلم ہو جاتا ہے, بندہ بھولنے لگ جاتا ہے. یہ دماغ ہے, یہ میموری ہے جو مجھے چلا رہی ہے, یہ میرا دماغ ہے. لیکن اتنا امپورٹنٹ انسان کا جز ہونے کے باوجود اللہ نے ایمان کو عقل میں نہیں رکھا. ایمان کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں ہے, ایمان کا تعلق دل کے ساتھ. عقل بڑی پاورفل ہے. یہ سارے دنیا میں جو کرشمے ہیں, یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی عقل کی دنیا
دل رکھا ہے. کوئی تو لوجک. اور ہمارے پاس سب سے اہم چیز ہے ایمان. ایمان کے علاوہ تو کچھ بھی ہمارے پاس امپورٹنٹ نہیں ہے. سب لٹتا ہے تو لٹ جائے, بس ایمان نہ لٹے. ایمان نہ لٹے. ہم دنیا میں آ رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہیں. سبب, وجہ, ریزن ایمان بن جائے. ایمان بچے. اور سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے ایمان. دولت مل جائے گی, یہ ہاتھ کی میل ہے, آج ہے کل نہیں ہے, نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پروردگار عالم نے فرما دیا, زمین پر کوئی چھپایا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ خدا پر نہیں. اللہ نے فرمایا بتاتا ہے ایک سانس بھی تمہارا ہوگا نا تو رزق میں خدا دوں گا. میں نے وعدہ کیا ایک سانس بھی اگر دنیا میں تمہارا ہے تو تمہارا رزق یہ اللہ کے ذمہ کرم کا اس کو مل جائے گا. امتحان اس میں ہے کہ یہ جو ادھر دل کے اندر ایمان ہے نا, بس یہ مرتے وقت ایمان سلامت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے. میرے لیے سانس لینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری میرے لیے میرا ایمان ہے. آج کے ذاکروں کے چکروں میں, آج کے مخررین بارشین اور گمراہ کرنے والے فرقوں کے چکروں میں ایمان خراب کروں گا. دل میں شک ہے, دل میں ریب ہے, نا 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 نا. ساری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے. میرے ہند کے سلطان نے مجھے پہلے پیغام دیا تھا کہ ایمان کے لٹیرے آئیں گے, ایمان کو تباہ کریں گے. کبھی مولوی کے روپ میں, کبھی پیر کے روپ میں, کبھی ذاکر کے روپ میں, کبھی اہل بیت سے محبت کے روپ میں. یہ آئیں گے لٹیرے تمہارے ایمان کو چھیننے کے لیے. میرا رضا کہہ کے گیا کہ سونا جنگل رات اندھیری, شاہی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے نہیں ہو, چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بنا کے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند سنبھالی ہے. تیری گٹھڑی, تیرا ایمان, تیرا سرمایہ اس نے تاک کے رکھا ہے کہ کب لوٹوں گا, کب وار کروں گا. اور تو نے نیند سنبھالی, تو کہتا نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نو ٹینشن. کیوں نو ٹینشن؟ ٹینشن ہے. ایمان گیا تو پڑ گئے, ختم ہو گئے. ایمانیت, میری ایم بی اے کی ڈگری قبر میں نکیرین کے سامنے نہیں آئے گی. میری انجینئرنگ کی ڈگری قبر میں نکیرین کے سامنے نہیں آئے گی. ادھر جو ایمان ہے, حدیث میں ہے بندہ ایمان لے کر چلا جائے ادھر سے نور نکلتا ہے. ایم بی اے کی ڈگری سے نور نہیں نکلتا, انجینئر کی ڈگری سے نور نہیں نکلتا, نور نکلتا ہے ادھر سے. اور یہ سلامت رہے گا ایک شرط پر. ایک شرط ہے کہ ایمان سلامت رہے, وہ شرط ہے شرط ادب. ادب ہوگا تو ایمان سلامت رہے گا. اور اگر ادب نہ رہا, میں بہت بڑا ترم خان ہوں, چرب زبان ہوں, مجھے بولنا آتا ہے, سپیکنگ پاور ہے. یہ سپیکنگ پاور میرا ایمان نہیں بچا سکتی. میرا بولنا, میری تقریر, میرا باز, یہ میرا ایمان نہیں بچائے گا. میرا ایمان بچائے گا جو میرے دل میں اللہ نے ادب کی توفیق رکھی ہے, یہ ادب مجھے بچائے گا. یہ بہت ضروری ہے. اور کربلا یہ پاکوں کا واقعہ ہے, اور پاکوں کے واقعے ادھر سے سمجھے جاتے ہیں, ادھر سے نہیں. یہ بنیادی موٹی بات بتانی تھی اپنے بیان کی ابتدا میں کہ یہ واقعہ ادھر سے, اور ادھر سے ہم پورے ابھی تک کوئی حجاب نہیں اٹھا. میں صحیح بتاؤں, ہم سے باتیں کرتے ہیں, ابھی کوئی حجاب نہیں اٹھا, ابھی کوئی پردے نہیں اٹھے. 1000 حجاب ہے دل کے. ہم صرف ولیوں کی باتیں کرتے ہیں, ولیوں کی تعلیمات پر آئے نا کہ ریئلٹی کیا ہے دین کی, تصوف کی ریئلٹی کیا ہے, حقیقت کیا. باتوں سے نہیں ہوتا. 1000 حجاب ہے دل کے. عبادت کرو, ریاضت کرو, زور لگاؤ, روح کی ضرب لگاؤ, ذکر کی ضرب لگاؤ, تاکہ اذکار, یہ جتنے بھی لطائف ہیں, ان لطائف کے حجاب توڑو. پردہ اٹھے تو
چس گیا، پردے اٹھے نہیں، اور حالت یہ ہے کہ ہم اوج سوریا کو پکڑنے کے چکروں میں ہیں۔ طالب علم بنے، دنیاوی پڑھائی اپنی جگہ پر، دنیاوی آپ 1 کروڑ کماتے ہوگے مہینے میں، اللہ آپ کو مبارک کرے، لیکن یہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، دین کے لیے زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے۔ کربلا سمجھ میں آئے گا عشق والوں، جس شخص کی عشق کی انتہا جتنی زیادہ ہوگی اسے کربلا بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ میرے اور آپ کے دل میں عشق کی کیفیت کتنی ہے۔ میرے دل میں سرکار سے عشق، محبت نہیں، سرکار سے کبھی محبت نہیں کرنا لفظی معنی کے اعتبار سے، نبی علیہ السلام سے محبت کرو گے نا تو یہ توہین ہے۔ نبی سے کرنا ہے عشق، عشق، محبت اور عشق میں بڑا فرق لکھا ہے، سادہ سا فرق میرے اور آپ کے لیے، میں بھی عوامی ہوں آپ بھی عوامی ہیں، سادہ سا فرق محبت اور عشق میں لکھا ہے۔ محبت وہ ہے کہ محبوب جدا ہو جائے تو محب مرتا نہیں۔ ہم نے بھی 20 لوگوں سے محبت کی ہے، میں تیرے لیے جان دے دوں گا، میں مر جاؤں گا، میں فلانا ہو جاؤں گا، فلانا ہو جاؤں گا، اور جب اس کو پا لیا وہ قریب آ گئی، اور جب اس سے مطلب پورا ہو گیا اس کے بعد تو کون میں کون، یہ محبت نہیں ہوس ہے۔ ان ہوسیوں نے محبت کا نام بدنام کیا۔ محبت میں ہوس نہیں ہے اور ہوس میں محبت نہیں ہے، محبت میں ہوس نہیں ہے، جہاں ہوس آ جائے وہاں محبت نہیں ہوتی، وہاں خرچ ہو جاتا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کس کس کو محبت کا نام دیتے ہیں، جس کا دل ٹوٹ جائے تو وہ پتہ نہیں کون کون سی وہ ٹوٹی والی نعتیں پڑھ کے، وہ قتیل شفائی نے شعر لکھا تھا، ماتم کا نام بھی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل، اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ جب دل کی دیوار ٹوٹ ہے، نعتیں سن کے آنسو بہا کے کہتے ہیں واہ سرکار کے، سرکار کی یاد میں لڑکی نے چھوڑا، محبوبہ نے جدائی کی، نعتیں سن کے رو کے وہ آنسو کہ جو محبوبہ کے لیے دل سے نکل رہے ہیں وہ سرکار کو پیش کرو گے۔ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، اور محبت وہ ہے کہ محبوب جدا ہو جائے تو محبت کرنے والا مرتا نہیں ہے، یہ کیا ہے محبت۔ اور حضور سے محبت نہیں کرنی، حضور سے کرنا ہے عشق، اور عشق یہ ہے کہ محبوب کے جدا ہونے کا امکان بھی آ جائے، جدا نہ ہو، محبوب سے جدا ہونے کا امکان بھی آ جائے تو بندہ مر جائے، یہ عشق ہے۔ تصور بھی آ جائے کہ محبوب ان سے جدا ہوں گے، جدا ہونا گراؤنڈ میں نہ ہو، سپوز کرے پاسبل بھی ہو کہ جدا ہو جاؤں گا محبوب سے، بندہ اس تصور میں مر جائے، اسے کہتے ہیں عشق۔ آپ اور میں آج ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو تڑکھڑی میں ڈالتے ہیں ترازو میں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حضور سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا صرف باتیں کرتے ہیں۔ اور کربلا سمجھ میں آئے گا عشق والوں، جنہوں نے محبوب سے عشق کیا۔ میں نے آج جمعے میں وہ امام سجاد کا وہ شعر پڑھا، اس پر تھا بیان، امام سجاد نے کربلا کے بعد نعت لکھی تھی، شاہ جی امام سجاد نے نعت لکھی تھی، اس نعت میں ایک شعر تھا، امام سجاد نے کلام لکھا تھا، زیادہ روایتیں اس میں یوں ملتی ہیں کہ جب آپ سفر میں تھے، اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ کلام لکھا تھا، ان الدیار ریح الصبا یوما الی ارض الحرم۔ اب پیچھے پورا کربلا دیکھا، کٹے ہوئے وجود دیکھے، کٹے ہوئے جسم دیکھے، کٹے ہوئے جسموں پر گھوڑوں کا گھوڑانا دیکھا، اب دیکھیں کہ بندہ سینس میں رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ ساری کیفیت دیکھی ہے، جن خیموں کے اندر خط تھے ان خیموں کو جلایا گیا، یہ بھی دیکھا۔